السلام علیکم۔ ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافیہ شیخ، ایپیسوڈ 11۔ وہ روم میں داخل ہوا لیکن اس کے انتظار میں بیٹھی ہادیہ کی جانب دیکھے بنا کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ اچانک دروازے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ وہ آ کر چلا بھی گیا تھا، وہ دیکھ بھی نہ سکی۔ اعصاب پر بھاری بوجھ جو تھا، وہ خود پریشان تھی اس کے بارے میں جاننے کے باوجود۔ ایک معزز گھر کے لڑکے نے اس کا رشتہ کیسے قبول کیا تھا آخر؟ وہ شاور لے کر ایزی ڈریس میں باہر نکلا تو اسے ایسے ہی بیٹھے ہوئے پایا۔ لڑکی، کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ۔ وہ ٹاول سے سر پوچھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور جب باہر آئی تو خرم بیڈ پر ایک جانب رخ موڑے لیٹا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے لیے چھوڑی ہوئی جگہ پر مجبوری کی حالت میں جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خرم نے رخ پھیر کر اسے دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا وہ خود بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ سر جھٹک کر خرم بھی سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ وہ جو اداس سی چار دیواری کو گھور رہی تھی، اچانک کال آنے پر بنا دیکھے ریسیو کر گئی۔ ہیلو زامیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ فکر مندی لیے اس کی آواز زامیہ کے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو باہر لانے کا سبب بن رہی تھی۔ جی، یک لفظی جواب سے وہ سمجھ چکا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رونے کا دل کر رہا ہے، رو لو، کوئی نہیں جانے گا زامیہ روتی بھی ہے، نہ کوئی کہے گا زامیہ بزدل ہے۔ میرا کندھا ہر وقت میسر ہے جہاں آپ اپنے تمام آنسوؤں کو بنا کسی جھجک کے بہا سکتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو سخت دل زامیہ کے پیچھے چھپی نرم دل زامیہ کو جانتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی، آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے 2 روم پر مشتمل گھر میں موجود تھا۔ کیوں تھا، زامیہ اچھے سے جانتی تھی۔ چائے یا کافی؟ مجھے پتا ہے کافی ہی کہو گے، ابھی بنا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں غائب ہو گئی۔ میثم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ زامیہ، میں یہاں ہوں، دل کا ہر غبار، ہر دکھ ان کندھوں پر آنسو بہا کر اتار دو، پرامس، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ زامیہ چودھری روتی بھی ہیں، وہ کہہ کر مرہم رکھ رہا تھا یا اس کے دل کو بھاری کر رہا تھا، زامیہ سمجھ نہیں سکی۔ کافی کا چمچ سلیب پر رکھے سامنے کھڑے میثم کے گلے لگ گئی۔ ہچکیوں سے آنسو بہاتی وہ میثم کو پہلی بار اپنی اپنی لگی تھی۔ تقریباً 20 منٹ رونے کے بعد اس سے دور ہوئی۔ یار، آپ نے تو اتنی جلدی رونا بند کر دیا۔ ویسے اس کا کریڈٹ ہادیہ کے سر کو جاتا ہے جس نے میری مسز کو تھوڑا ہی صحیح رلایا تو۔ وہ شوق سے کہہ کر اسے دیکھنے لگا جو آنسو صاف کرنے اور دل ہلکا ہونے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اوکے اوکے، ایسا تو نہ دیکھیں، ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ زامیہ ہولے سے ہنس دی، کافی بنا کر اسے دی۔ وہ سلیب سے ٹیک لگائے اسے دیکھتے ہوئے کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک ماں کے لیے اس کا بچہ، وہ سامنے لگی وال کلاک کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہن بنا لو چھوٹی، بچہ تو نہ بناؤ۔ کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس تک پہنچے میثم نے کہا۔ وہ اسے ہنسانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی کیوٹ، چھوٹے بچوں کی طرح روتی ہوئی، انادل کی کاپی ہے بالکل، لیکن دل بہت زیادہ روتی ہے۔ ہادیہ کو ڈراؤ تو نہیں روتی اور انادل کو ڈراؤ تو اور روتی ہے، وہ کہتے ہوئے خود ہی ہنسنے لگی۔ میثم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ایسے خوش رہا کرو، ان لبوں پر یہ مسکراہٹ بہت کھلتی ہے، میری زندگی کو معطر کرنے کا سبب ہے۔ ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کیے وہ پیچھے ہٹا۔ میری خواہش ہے کبھی تو لڑکیوں کی طرح شرما دیا کرو نا، وہ اس کے اس عمل کے بعد گھورنے لگی تو میثم دل پر ہاتھ رکھے کہنے لگا، کس خوشی میں شرمانے کی ایکٹنگ کروں، وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ شرم کریں زامیہ، میں آپ کا شوہر ہوں۔ مشرقی بیویاں شوہر کو دیکھ کر آنکھیں نیچے جھکا کر شرماتی ہیں، لیکن آپ تو بس۔ وہ اس کے نہ شرمانے پر خفا ہوا۔ وہیں زامیہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، میرے اندر یہ فیچر انسٹال نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو، وہ اسے دروازے سے نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شرم کریں تھوڑی سی، ہسبینڈ ہوں آپ کا، ایسے نکال رہی ہیں جیسے آوارہ ہوں کوئی، وہ بڑبڑاتا رہ گیا۔ زامیہ نے اسے گھر سے نکال کر دروازہ لاک کیا۔ کیا بھروسہ دوبارہ شوہر ہونے کی دہائی دینے لگتا۔ زامیہ ہنستے ہوئی سب چیزیں سمیٹنے لگی۔ آج خرم کا ولیمہ اور امیمہ کی بارات تھی۔ ایک ہنگامی صورتحال میں سب لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے تیاریاں کر رہے تھے۔ وہیں سب گھر والے انادل کا روم ناک کر کے
تھک چکے تھے۔ صبح 10 بجے کے بعد وہ فریش سی نیچے آئی تو سب نے اسے اچھا خاصا ڈپٹا۔ وہ بکھری سی حالت میں سرخ سوجی آنکھیں لیے بے حال بیٹھی تھی۔ آج ایک جگہ آرام سے بیٹھنا، دیکھو اپنی حالت، پتا ہے نا تھک جاتی ہو۔ سب جانتے تھے وہ ایسے مواقع پر تھک جاتی ہے بہت، اس لیے اسے سمجھانے لگے، لیکن وہ کیا بتاتی اس کی رات میں حالت کیا ہو جایا کرتی تھی۔ ماما اچھا ہے، آج کے بعد سے ہم اس کا دھیان نہیں رکھیں گے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے کہ امیمہ کے کہنے پر سب نے اسے دیکھا۔ آپ لوگ کیوں میرا خیال نہیں رکھیں گے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ہادیہ سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی مجرم جرم ثابت ہونے پر پشیمان سا بیٹھا ہوتا ہے۔ لائٹ سے کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں، ہلکی سی لپسٹک میں، وہ اندر سے ڈری سہمی ہوئی لڑکی باہر سے کھل رہی تھی۔ اس کا جواب بھی مل جائے گا، لیکن آپ آج امیمہ کے ساتھ پارلر جائیں گی اور کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنا اس بات پر۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، سب کام امیمہ کر چکی ہیں، آپ نے بس ان کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ مہرالنساء بیگم نے اسے سوالات کرنے سے روکتے ہوئے کہا، ورنہ ایک سوال کے بعد دوسرا اور پھر ایسے کئی سوالات وہ کرتی چلی جاتی۔ امیمہ اس کی حالت کا سوچتے ہوئے مسکراہٹ دبانے کے لیے کپ لبوں سے لگا گئی۔ شام کے وقت سب نقشے سے تیار ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہادیہ الگ پارلر سے تیار ہو کر خرم کے ساتھ موجود ہال میں جھینپتے ہوئے سب کے تعریفی کلمات سمیٹ رہی تھی۔ انادل چلو بھی، پھر رک گئی تم؟ امیمہ کار سے باہر نکل کر کچھ قدم ہی چلی ہوگی، پیچھے مڑ کر دیکھا انادل اپنے لانگ سے بال گاؤن کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہیلز اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ یا اللہ، لڑکی یہ ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سیدھا برائڈل روم میں لے گئی۔ اس کو ہیلز پہنا کر امیمہ اپنی جویلری ٹھیک کرنے لگی۔ ریڈ کلر کا بال گاؤن جس پر کوئی کام نہیں تھا، نفاست سے لیا گیا حجاب اور پارلر سے ہوئے میک اپ نے انادل کو بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ بیوٹیشین نے اس کے بیبی فیس کو چینج کر کے الگ لک دے دیا تھا۔ آپی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کیری نہیں کر پاتی میں یہ ہیوی ڈریسز، پھر کیوں یہ ڈریس پہنا دیا اور اتنا تیار بھی کروا دیا؟ وہ اس سے پہلے کہ روتی، امیمہ جلدی سے اسے گلے لگا گئی۔ رونا نہیں شونا، اتنی پیاری لگ رہی ہو، بالکل باربی ڈال کی طرح۔ پہلے ہی تمہارے رونے پر اتنا لائٹ میک اپ کیا ہے، تم تو مجھ سے بھی پیاری لگ رہی ہو۔ ہائے میری پیاری بہن، وہ نظر اتارتے ہوئے بہلا رہی تھی اور انادل کو اب تک اپنا جواب نہیں مل سکا تھا۔ ہال میں مہمان آنے کا شور سا برپا ہوا۔ انادل کو کسی نے باہر جانے نہیں دیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی فیملی آخر کر کیا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سکون سے صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ طبیعت بوجھل تھی، اس میں ویسے بھی ہمت نہ تھی کچھ بھی کرنے کی۔ شاید میری تھکن کی وجہ سے سب ایسا کر رہے ہیں۔ اپنی عادت کے عین مطابق اس نے خود کو خود ہی سمجھا لیا۔ اذان کی فیملی کے آنے کے بعد سامیہ اپنے مہمانوں کے ساتھ آئی، پھر حمزہ کی فیملی اور مہمان ہال میں پہنچے۔ ہال بہت وسیع تھا چونکہ یہاں 3 فیملیز کے مہمان تھے۔ انادل کے اوپر اچانک مہرالنساء بیگم نے آ کر لال دوپٹہ ڈالا۔ وہ حنق سی دیکھی گئی۔ آپ کا نکاح ہے اور آپ نے صرف مولوی صاحب کے الفاظ دہرانے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ آخر کیوں اس کا نکاح اسے چھپا کر کیا جا رہا تھا اور کیوں اتنی جلدی کیا جا رہا تھا؟ بیٹی، ہم تمہارے لیے اچھا چاہتے ہیں اور حمزہ سے بہتر میری بیٹی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا، یہ نکاح قبول کر لیں، اجز صاحب محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے اور انادل بابا کہہ کر ان کے کندھے سے لگے بلک بلک کر رو دی۔ خرم امیمہ نے اسے دائیں بائیں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کے قبول کرنے اور سائن کرنے کے بعد حمزہ کا نکاح کروایا گیا۔ حمزہ کے دل کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ایک خواب کے زیر اثر وہاں موجود انادل کو اپنے لیے قبول کر رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد یہ سب ناممکن ہو گیا تھا، لیکن آج ممکن بھی ہو گیا تھا۔ ایک کے دل میں نئے بن جانے والے ساتھی کا مقام ایک اچھے استاد کے ساتھ ایک سننے والے انسان کا تھا، جبکہ دوسرے کے لیے یہ سفر ہر سفر سے انمول تھا۔ محبت سے محبت کو محرم بنانے تک کا سفر، بچپن کی محبت کو پا لینے کا سفر، حمزہ میر کی تقدیر بننے تک کا سفر۔ حمزہ میر نے ہی منع کیا تھا پہلے بتانے سے، ورنہ تو رو کر اپنے بھائی کی شادی بھی خراب کر دیتی۔ اچانک سے شوق ملنے پر حمزہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اب کوئی اس کے اور اینا کے بیچ نہیں آ سکتا تھا۔ لا حاصل سے حاصل تک کا سفر بہت دشوار رہا تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ محبت سچی اور دل سے کی جائے تو، اور اگر اس میں پاکیزگی ہو تو کیسے ممکن ہے وہ دعا
آپ کے حق میں بہتر ہو، دعا قبول نہ ہو۔ انادل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے حمزہ کے ساتھ لا کر بٹھایا۔ ہوش تو تب ٹھکانے لگے جب کان کے قریب نکاح مبارک ہے نا کہا گیا تھا۔ حمزہ کی جانب ایک بار دیکھ کر وہ زامیہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے زامیہ سے یہ امید تو ہرگز بھی نہیں تھی وہ اس کی اکلوتی دوست ہو کر اس سے کچھ چھپا جاتی۔ اینا ایزی ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، بس تمہارے تحفظ اور اپنی محبت کے تحفظ کے لیے یہ کیا ہے، یقین مانو تمہیں بالکل پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ سرگوشی کی سی آواز میں کہہ رہا تھا۔ انادل اس وقت کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زامیہ کو بلوا دیں، وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اسے التجائیہ لہجے میں کہنے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پر اٹکے ہوئے تھے۔ دوسری جانب زامیہ میثم سے لڑنے میں مصروف تھی۔ تمہیں پتا تھا تمہارا دوست کیا کرنے والا ہے، پھر بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح برائڈل روم میں کمر پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ زامیہ یہ ضروری تھا یار، بات کو سمجھے۔ اور آپ کو حمزہ برا کیوں لگتا ہے؟ کیا آپ اس کی محبت دیکھنے سے قاصر ہیں؟ میثم ہاتھوں پر سر گرائے بیٹھ کر کہنے لگا۔ سب نظر آتا ہے، اور اس سے زیادہ پرفیکٹ میچ شاید ہی دل کے لیے کوئی ہو۔ مجھے ہر طرح سے وہ دل کے لیے پسند ہے، لیکن مجھے ابھی مزید تنگ کرنا تھا، لیکن صاحب نے سب کو اندھیرے میں رکھ کر نکاح ہی کر لیا۔ وہ تیز تیز بولتی آخر میں دھیما لہجہ اختیار کر گئی۔ کر لینا تنگ اسے، ابھی بہت سارے موقع ملیں گے آپ کو۔ وہ بھی تھوڑا ہلکا پھلکا ہوا۔ لیکن یہ سب حمزہ نے کیا کیسے؟ یہ تھا وہ سرپرائز جس کی حمزہ نے مجھ سے اس دن بات کی تھی؟ زامیہ تانے بانے جوڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، بس اچانک حمزہ نے انادل کے لیے اپنی پسندیدگی اپنے پیرنٹس کو بتا دی۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انادل کو تو بنا دیکھے ہی قبول کر لیا تھا، پھر رسماً انادل کے گھر والوں سے ملنے کے ساتھ ساتھ رشتہ بھی مانگ لیا۔ اور حمزہ کی ضد تھی انادل سمیت کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ پھر کیا تھا؟ یہ سیکرٹ رکھا گیا۔ صرف گھر کے بڑے جانتے تھے انادل کا نکاح ہے۔ انادل کے گھر والوں کا کہنا تھا اگر انادل کو یہ بات پہلے بتا دی جاتی تو رونا دھونا مچا دیتی، اور یوں آپ کی طرح اسے بھی آج معلوم ہوا ہے۔ وہ بتا کر کندھے اچکا کر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا۔ لیکن میں خوش ہوں اپنے دل کے لیے، اسے کچھ یاد تو نہیں، یہ اس کا بچپن والا میر ہے، لیکن ان کا ساتھ پہلے سے مضبوط ہوگا۔ میثم کو اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ وہ اپنے ایموشنز اس کے ساتھ ہی شیئر کرتی تھی، خوشی کے ہوں یا دکھی۔ وہ اسے کبھی نہیں کہتی تھی زامیہ کو میثم کی ضرورت ہے، لیکن میثم سمجھ کر فوراً ہی اس تک پہنچتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جانے والی۔ آپ کو انادل آپی باہر بلا رہی ہیں۔ ایک بچی گیٹ سے ہی اطلاع دے کر بھاگ گئی۔ زامیہ فوراً باہر نکلی، میثم بھی اسی کے ساتھ نکلا۔ میثم کی مبارکباد دینے پر حمزہ تو خوش دلی سے ملا، البتہ انادل نے بس سر ہلایا، وہ نہیں جانتی تھی اسے۔ انادل نے زامیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز زامیہ، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر لے جائیں۔ انادل گھبرائی ہوئی سی اسے کہہ رہی تھی۔ صبر کرو دل، ابھی نکاح ہوا ہے، تمہارے بھائی کا ریسیپشن چل رہا ہے، امیمہ کی رخصتی ہونی ہے۔ بہن کی رخصتی بھی نہیں دیکھو گی پاگل؟ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کہہ رہی تھی۔ انادل کو یاد آیا وہ تو اپنے بہن بھائی کی شادی میں آئی تھی، اور یہاں اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ زامیہ، کیا آپ جانتی تھی میرا نکاح ہے؟ وہ بچوں کی طرح پوچھتی، ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ہاں کہنے پر ناراض ہی ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حمزہ اس طرح سرپرائز دے گا ہمیں۔ خیر، ہم اس سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ کیا تم لوگی بدلہ جعلی ٹام کروز سے؟ زامیہ کے شیطانی دماغ نے کام کیا۔ وہ تنگ نہیں کر سکتی تو انادل کے ذریعے کروا تو سکتی ہے۔ جی بالکل، میں بدلہ لوں گی۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کتنے لوگوں کو بدلے کے نام پر مار کر ہی آ رہی ہو۔ زبردست، میرا دل، بس میری باتوں پر عمل کرنا۔ حمزہ میثم سے باتوں میں مصروف تھا، اور زامیہ انادل کے دماغ میں الٹے سیدھے مشورے انڈیل رہی تھی، جن میں سے دو چار تو غائب دماغی کی وجہ سے دماغ تک ہی نہیں پہنچے تھے۔ امیمہ کی رخصتی پر انادل اتنا روئی کہ اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا، اور پھر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ گھر لا کر اس کے روم میں لٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور ہوش میں آتے ہی انادل نے سب کو تسلی دے کر کمروں میں بھیجا۔ اس کی کنڈیشن بگڑنے ہی والی تھی، وہ دوائی نہیں لے رہی تھی۔ انادل کو اس کا اثر لگتا تھا۔ دوائی ڈھونڈی، لیکن شاید وہ افراتفری میں سب پھینک چکی تھی۔ بگڑتی حالت پر موبائل کی وائبریشن نے توجہ ہٹائی۔ نیو نمبر سے کال دیکھ کر پہلے تو نہیں اٹھانے کا سوچا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا لی۔ ہیلو اینا، کال کے پک ہوتے ہی حمزہ نے پکارا۔
جی، وہ کپ کپاتے لبوں پر زبان پھیر کر بس یہی کہہ سکی تھی، آئی ریئلی مس یو اینا. تمہیں پتا ہے آج میں بہت خوش ہوں. تھینک یو سو مچ اینا. میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ. وہ فرط جذبات سے کہہ رہا تھا. اس کی تنہا راتوں میں آنسوؤں کا گواہ چاند بھی اس کی خوشی پر آسودگی سے مسکرا رہا تھا. اچھا، وہ کپ کپاتے لبوں کو حرکت دیتی مشکل کا شکار ہو رہی تھی. صرف اچھا. وہ اس کی مدھم آواز پر شرارت سے مسکرایا. میں اور کیا کہوں. وہ اپنے ہاتھوں اور جسم کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے بول رہی تھی. کچھ نہیں کہو اینا، بس سنو ان دھڑکنوں کو. سنو جو تم سے دور جانے پر مدھم ہو گئی تھی. اس حمزہ میر کی آواز سنو جو اپنی اینا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں اسے سن رہی تھی. پھر مجھے وہ لا دیں جس سے مجھے سکون مل جائے. وہ نیند میں جاتی بے چینی سے حمزہ کو کہہ رہی تھی. آواز میں لرزش تھی. وہ ٹھٹک گیا. اینا کو کیسا سکون چاہیے تھا. ہیلو اینا، کیا چاہیے مجھے بتاؤ. وہ فکر مندی سے پکارتا رہا لیکن پکار سننے والی ہوش حواس کھو چکی تھی. وہ گہرا سانس بھر گیا. شاید وہ نیند میں الٹا سیدھا بول رہی تھی. اللہ حافظ مائی لائف. وہ اتنا کہہ کر موبائل رکھ گیا. آج انادل نے نیند کی دوائی نہیں لی تھی. حمزہ کی آواز نے کچھ الگ ہی سکون بخشا تھا کہ وہ بگڑتی حالت میں بے چینی سے لڑتی سو چکی تھی. حمزہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اینا اس کی ہو چکی ہے. اس کی محبت میں کب کی رفتار ہوا تھا اسے نہیں معلوم تھا. بس انادل کے آنسو نے ایک الگ جگہ حمزہ کے دل میں بنا لی تھی. وہ جگہ آج بھی ویسی ہی تھی. بس اب انادل کو یقین دلانا تھا. حمزہ میر اس کا دوست ہے. وہ دوست جس کی باتیں ماننے اینا کے لیے مشکل ہوتا تھا لیکن ماننی ہی پڑتی تھی. انادل امیمہ کے ریسپشن سے فری ہونے کے بعد باقاعدہ یونی جانا سٹارٹ کر چکی تھی. زامیہ ابھی بھی نہیں آئی تھی. حمزہ بزنس کو ٹائم دینے لگا تھا لیکن دن میں 10 بار کال کر کے اپنی اینا کو یہ احساس ضرور کرواتا تھا وہ اس کا اب لگتا کیا ہے. چھوٹی موٹی باتوں کے لیے بھی انادل کو بہت اکسانا پڑتا تھا. وہ آدھی بات سنتی تھی آدھی نہیں. آدھا بولتی یوں کہ کچھ بولتی اور کچھ بھول جاتی تھی. اس کی اسٹڈیز کو لے کر حمزہ بہت پریشان تھا. سیمسٹر سٹارٹ ہونے والے تھے. بہت سے ٹاپک تھے جو اسے سمجھانے تھے لیکن کیسے. اس کا راستہ حمزہ کو ہی نکالنا تھا. اس کے لیے اس نے خرم سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے کال ملائی. جی حمزہ کہیے کیسے کال کی. خرم بزی سا حمزہ کی کال اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا. مجھے انادل کی اسٹڈیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا اور کیسے ہوگا. وہ میتھ میں بہت ویک ہے اور اس کے بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو اسے سمجھنے چاہیے. کیا آپ اس کے لیے کوئی ٹویٹر ارینج کر سکتے ہیں یا میں ہی کسی پروفیسر سے بات کروں. حمزہ پیپر ویٹ کو گول گھماتے ہوئے انادل کے لیے فکر مند سا بول رہا تھا. میں شادی کی بھاگ دوڑ میں بالکل ہی بھول گیا. انادل کے سیمسٹر سٹارٹ ہونے والے ہیں. کسی ٹویٹر سے انادل کا پڑھنا ناممکن ہے. رونا دھونا اتنا ڈالنا ہے نہ میڈم نے. ایسا کریں آپ خود ہی اسے پڑھائیں یا آپ ہمارے گھر آ جائیں یا انادل آپ کے گھر. اب تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا ہے تھوڑا اس رشتے کو بھی سمجھے گی. آپ کے علاوہ اتنی جلدی اس کا سلیبس کون کور کروا سکتا ہے. خرم ماتھے کو مسلتے ہوئے اپنی رائے پیش کر رہا تھا. اور حمزہ کو اچانک یہ خوشگواری اور دل میں رونق سی محسوس ہوئی. اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خرم اسے خود کسی اور کو پڑھانے سے منع کر دے گا. دل کے کونے میں چھپی حمزہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ اینا کو صرف وہی پڑھائے. ٹھیک ہے آپ پھر انادل کو شام میں گھر ہی بھیج دیا کریں. میں بھی یہی چاہتا ہوں. ماما سے تھوڑی فرینک ہو جائے وہ. میں شام 5 بجے تک گھر پہنچ جاتا ہوں اور میں خود واپسی پر ڈراپ کر دیا کروں گا. لبوں پر بکھرتی مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ نے کہا تو خرم بھی مطمئن ہو گیا. ادھر ادھر کی باتوں اور حال و احوال کے بعد فون بند کیا گیا. خرم ابھی خود الجھن کا شکار تھا. ہادیہ سے بزن ہونا اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خرم کا سرد رویہ اسے کچھ کہنے نہیں دیتا تھا. اچانک رات میں اس کا اٹھ کر زامیہ کو ڈھونڈنا اور خرم کے ڈانٹنے پر اس کا سہم کر سو جانا یہ سب خرم کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. کام کے دوران بھی ہادیہ اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی. نازک سا سراپا اس کی آنکھوں کے گرد گھومتا تو خرم کو احساس ہوتا وہ ہادیہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے. خرم بہت چڑچڑا رہنے لگا تھا. اوپر سے انادل اب اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی تھی. امیمہ اذان کے ساتھ ولیمہ کے بعد امریکہ جا چکی تھی. اس کے سسرال والوں کا وہیں شفٹ ہونے کا ارادہ تھا. خرم انادل کو روم سے باہر نکالنا چاہتا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب انادل یونی کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی یا کہیں آتی جاتی. اسے کہیں جانا پسند ہی نہیں تھا. خرم کو یہ آئیڈیا اچھا لگا تو حمزہ کو دے دیا. اچھا تھا نکاح کے بعد تھوڑا رشتوں کی پہچان ہی ہو جاتی. حمزہ کے گھر والوں سے مل کر ہی صحیح تھوڑا لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کو سمجھے. وہ اب دوبارہ ہادیہ کو سوچتے ہوئے غائب دماغی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا.
लो बॉस जी, मैं बात कर रहा हूँ। बॉस, वो लड़की जल्द हमारे हाथ लगने वाली है। हमने उसे पूरी तरह मफलूज कर दिया है और अच्छी बात यह है कि उसकी दोस्त भी लापता है, वरना उसे पकड़ना नामुमकिन होता। वो लड़का हल्की आवाज़ में दूसरी जानिब मौजूद अपने बॉस को इत्तला दे रहा था। बॉस, वो लड़कियाँ जो हमसे ड्रग्स की भीख मांगा करती थी, वो सब गायब हैं। कहाँ हैं नहीं मालूम। अब हमें नई लड़कियों को ड्रग्स का आदी करना होगा। वो बताकर खामोश हुआ तो बॉस ने कुछ कहा। ओके बॉस, वो आपको मिल जाएगी, उस लड़के ने कहकर फोन रखा और वापस अपने काम की तरफ चला गया। तुम्हारा वो सर कहाँ है जिसके साथ बड़े मजे से यहाँ वहाँ घूमती नजर आती थी? जॉनी के गैंग का एक लड़का पास से गुजरती अनादिल से मुखातिब हुआ। वो बिना किसी की तरफ देखे तेज कदमों से चलती हुई कैंटीन में पहुंची। मुझे वो जूस दे दें, वो कहकर मदद तलब नजरों से सामने खड़े लड़के को देखने लगी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जी बिल्कुल देंगे आपको आपका जूस, लेकिन यही जूस क्यों, कोई और दूं? वो बगौर उसकी हालत को एंजॉय करते हुए पूछता जायजा ले रहा था। नहीं, बस यही अच्छा लगता है, ये मुझे सुकून देता है। और मुझे 2-3 बोतल मिल सकती हैं क्या इसकी? वह खुश्क होठों पर ज़ुबान फेर कर कहने लगी तो उसे याद आया घर के लिए भी उसे ये जूस चाहिए था। जी बिल्कुल मिलेगा, और जब चाहेंगी मिलेगा, बस आप इसका किसी और को मत बताना वरना नहीं मिलेगा ये जूस। उसे खुशी से कहते हुए 3 दरमियाना साइज़ की मैंगो जूस की बोतल उसे थमाई और साथ ताकीद भी की। वो शुक्रिया अदा करती ताकीद पर सर हिलाती वहाँ से हटी। उन लड़कों ने दोबारा रास्ता रोका, लेकिन अनादिल को जूस पीने की जल्दी थी। सुकून चाहिए था जो इस जूस को पीकर मिलता था। वो जूस पीकर थोड़ा रिलैक्स हुई। जामिया से बहुत नाराज़ थी, वो नहीं आ रही थी यूनी। हमजा का सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, सिर्फ इन दोनों को ही वो पूरी यूनी में जानती थी। बस उसका था ही कौन। अकेली बैठी वो जूस पी लेती तो अजीब सुकून और गनूदगी की सी कैफियत में रहती थी, इसलिए इर्द गिर्द की परवाह भी नहीं रही थी। जॉनी को पता नहीं लगना चाहिए हम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। कैंटीन में मौजूद लड़के ने दूसरे से कहा तो वो हाँ में सर हिलाने लगा। वो क्लास लेने के बाद बिना किसी से हाय हेलो किए ड्राइवर के आने पर घर चली गई। खुर्रम ने उसे कहा था शाम में उसे मैथ की क्लास लेने जाना है, और उसने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आजकल कुछ ज़्यादा ही अनादिल गायब दिमाग हो गई थी। खुर्रम ऑफिस से दोपहर में लौटा तो रूम में दाखिल होते ही हादिया को सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाया। नींद के सबब वो बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उस पर एक गहरी निगाह डालकर खुर्रम ने शूज़ उतारकर पटके ताकि आवाज़ से उसकी आंख खुल जाए, लेकिन उसके सुकून में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। अजीब लड़की है, शौहर घर आया है, खुद आराम से सो रही है। वो बड़बड़ाते हुए उठा और अलमारी के पट को ज़ोर से बंद किया। इस बार हादिया हड़बड़ाकर उठती सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगी। शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन उनके दरमियान अजनबियत की दीवार थी। दोनों में से कोई पहल नहीं कर रहा था। बात सिर्फ ज़रूरत की हद तक ही होती थी। हादिया परेशान से खुर्रम को देखने लगी। अचानक उठने ही लगी थी कि चकराकर वहीं बैठ गई। खुर्रम उसकी जानिब लपका। क्या हुआ है तुम्हें? वो उसके वापस अचानक आंखें बंद करके बैठने पर फिक्रमंदी से पूछने लगा। बस ऐसे ही, वो कहकर दोबारा उठने लगी, लेकिन इस बार भी गिरती अगर खुर्रम ने उसका हाथ न थाम लिया होता। तुम्हें बुखार है? कब से है बुखार? मेडिसिन ली है कोई? वो फिक्रमंदी से पेशानी पर हाथ रखे पे दर पे सवाल करने लगा। कल रात से है। मेडिसिन का मुझे नहीं इल्म, कौन सी लेनी है? वो सबसे सुर्ख होती हुई कह रही थी। वो उसके लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसकी बेरुखी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। 1 हफ्ता शदीद डिप्रेशन में रहने का असर था कि उसे बुखार चढ़ गया। पागल हो क्या तुम? कल रात से बुखार है और किसी को बताया भी नहीं। उठो, बेड पर लेटो, मैं मेडिसिन देता हूँ। कितना तप रही हो बुखार में? वो उसे सहारे से बेड तक ले गया और कंफर्टर उड़ाकर लेटा दिया। थोड़ी देर में मेडिसिन के साथ चाय और खाने की चीज़ें थी। उसे इतना तो मालूम था उसने कुछ खाया नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाकर खुर्रम ने मेडिसिन दी, जिसे लेकर हादिया आंखें बंद किए लेट गई। खुर्रम जाने लगा तो हादिया ने उसका हाथ पकड़कर बंद आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। ओके, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा, तुम आराम करो। वो कहकर उस पर झुका और चेहरे पर आए बाल पीछे करने लगा। वो ना चाहते हुए भी उसके लिए अपना दिल सख्त नहीं कर पा रहा था। कैसी कशिश थी उसमें जो अपनी जानी मबजूल कराती थी। वो उससे बेपरवाह होते हुए भी नहीं रह पाता था। वो उसका हाथ थामे ही वहीं बैठा रहा, बिना ड्रेस चेंज किए तकता ही गया जहाँ बेपनाह सादगी से वो सो रही थी। शाम में अनादिल को हमजा के घर ड्रॉप करना था, इसलिए टाइम देखते हुए वो उठा और फ्रेश होने चला गया। लाइट ऑफ करता, कर्टन्स बराबर करता, रूम लॉक करके बाहर निकला जहाँ अनादिल को तैयार होने का कहना था। अनादिल के साथ खुर्रम 10 मिनट बैठने के बाद चला गया था। हादिया की तबीयत को लेकर वो बहुत परेशान हो चुका था।
انادل حمزہ کی ماما کو دیکھ کر چونکی تھی، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حمزہ انہیں انادل کے آنے کا پہلے ہی بتا چکا تھا اور وہ انادل کے آ جانے سے بہت خوش ہوئی تھی۔ حمزہ بھی آفس سے نہیں آیا تھا، اس لیے سکینہ بیگم اس کے آنے تک وہیں بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں انادل کو لگاتی رہیں، پھر وجاہت صاحب کے بلانے پر اسے حمزہ کے روم میں بھیج کر چلی گئیں۔ ان کا خیال تھا حمزہ کے آنے تک اسے روم دیکھ لینا چاہیے۔ وہ روم میں داخل ہوئی جو 2nd فلور پر تھا۔ اسے لگا وہ کمرہ کوئی خوابگاہ تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب سٹنگ ایریا تھا۔ لکڑی کے ڈیزائن جیسا ہلکے رنگ کا فرش جس پر صوفہ سیٹ کی جگہ ہلکے رنگ کا اسٹائلش قالین بچھا تھا۔ ایک جانب کی دیوار پر گہری لائننگ کے ڈیزائن کے ساتھ کچھ پینٹنگز لگی تھی۔ سٹنگ ایریا کے دائیں جانب دونوں دیواروں پر لگی گلاس ونڈوز پر زرد کرٹن لگے تھے جو پھیلائے ہوئے تھے۔ سٹنگ ایریا میں وال پینٹ اور صوفہ سیٹ کی کلر اسکیم آف وائٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ جگہ روشن اور پرسکون محسوس ہوتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے عین سامنے کچھ فٹ دور ایک سٹیپ اوپر چھوٹا سلیپنگ ایریا تھا جس کا فرش گہرے براؤن رنگ لکڑی جیسا تھا۔ بالکل سمپل مگر مہنگے میٹریسز سے بنا فلور بیڈ جس کے سرہانے دونوں اطراف میں سائڈ ٹیبلز رکھی تھیں۔ فلور بیڈ کے نیچے بھی سٹنگ ایریا کے ہم رنگ قالین بچھا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب دیوار کا رنگ آف وائٹ جبکہ بیک وال ہلکے چاکلیٹی رنگ کی تھی جہاں پر حمزہ میر کی تصاویر ایک خاص ترتیب سے لگی تھیں۔ بیڈ کے بائیں جانب گلاس وال تھی جہاں سے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ گلاس وال پر آف وائٹ اور چاکلیٹ کلر کے ڈبل کرٹنز لگے تھے۔ گہرے رنگ کے پردے سمیٹے ہوئے تھے جبکہ آف وائٹ پردے پھیلائے ہوئے تھے جس سے آتی ہلکی سی روشنی کی وجہ سے سلیپنگ ایریا روشن لگتا تھا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں چلتی ہوئی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں موجود ایک ایک چیز حمزہ کی یونیک پسند کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ چلتی ہوئی ہر چیز کو بغور دیکھتے ہوئے یہ محسوس بھی نہیں کر سکی حمزہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا روم اینا؟ وہ اچانک سے آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ سلیپنگ ایریا میں سلائڈ ڈور کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کی آواز پر مڑی، چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ اچھا ہے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور نظریں نیچے کیے کارپیٹ کو گھورنے لگی۔ صرف اچھا؟ مجھے لگا تمہیں بہت پسند آئے گا۔ چلو جو چیز نہیں پسند ہو وہ بتا دینا، میں چینج کر دوں گا۔ وہ کہہ کر اس کی سفید رنگت میں گھلتا گلابی پن دیکھنے لگا۔ آج کل تمہاری آنکھیں لال رہتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اینا کیا تم میڈیسن نہیں لیتی ہو؟ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا اور سوال کرنے لگا۔ لیتی ہوں، بس ویسے ہی ہو رہی ہوں گی۔ میں بیگ نیچے چھوڑ آئی تھی، آپ وہیں آ جائیے گا۔ وہ کنفیوز سی کہتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی لیکن حمزہ نے کلائی تھام کر روک لیا۔ ویٹ، میں بیگ لے کر اوپر آتا ہوں، ہم سامنے سٹنگ ایریا میں بیٹھیں گے۔ نیچے تو ڈیڈ سے کوئی نہ کوئی ملنے آتے رہے گا اور تم ڈسٹرب ہوتی رہو گی۔ میں نہیں چاہتا اب تمہاری پڑھائی میں کوئی ڈسٹربنس بھی آئے۔ وہ اسے روک کر خود ہی اس کا بیگ اور کتابیں لے آیا تھا۔ حمزہ کچھ دیر میں فریش ہونے کا کہہ کر ڈھیلی ٹی شرٹ اور لوز پینٹ میں فریش سا سٹنگ ایریا میں پہنچا جہاں وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ کا دل اسے اپنے روم میں دیکھ کر کس قدر خوش تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ مکمل اپنی توجہ اس سے ہٹا کر اسے سمجھانے لگا اور انادل پر اچانک سے عجیب کیفیت طاری ہونے لگی۔ بیگ میں رکھا جوس نکال کر پیا جس سے تھوڑی دیر میں اس پر سے کپ کپاہٹ جو طاری ہو رہی تھی قدرے کم ہوئی لیکن ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اچانک سے سرخ آنکھیں لیے حمزہ سے سوال کرنے لگی۔ حمزہ جو سوال لکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آیا یہ الفاظ انادل نے پوچھے تھے۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اینا؟ تم سے محبت سے بڑھ کر عشق ہے مجھے اور جن سے محبت ہو جائے انہیں پھر دور نہیں رکھا جاتا، اور پھر نکاح کا مطلب تو معلوم ہی ہوگا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے نڈر انداز کا حمزہ کو یقین نہیں آیا۔ سامنے اینا ہی ہے نا؟ تو میں آپ کی محبت ہوں، وہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ حمزہ کو کافی برا لگا لیکن ضبط کر گیا۔ میری محبت پر شک ہے؟ حمزہ بری طرح اس کے انداز پر چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میں حمزہ میر نہیں کہوں گی، آپ تو سر ہیں، وہ اٹھ کر کہتی پھر کھلکھلا کر ہنسی اور اس کے ہاتھ سے پین لے کر کتاب پر پھینک دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ کے اوپر چڑھے آلتی پالتی مارے بیٹھ کر حمزہ کو دیکھنے لگی جو اسے خنک زدہ سا کھڑے ہو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اسے ہوا کیا تھا۔ نکاح کے بعد اتنی کیسے بدل گئی تھی انادل؟ سر،
مجھے جوس کی بوتل دے، سوری حمزہ میر، مجھے جوس کی بوتل دے، وہ کہہ کر دوبارہ ہنسی۔ حمزہ کے لیے اس کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا، آخر وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ حمزہ نے جوس کی بوتل اسے اٹھا کر دی اور اسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حمزہ میر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بہت 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 زیادہ۔ جوس کے 3 سپ لینے کے بعد وہ غنودگی میں کہتی حمزہ کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر سہارا دیے حیرت زدہ سا اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ پہلے سوچا اسے گھر چھوڑ آئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہیں بیٹھا رہا۔ اسے اس کے گھر والوں سے انادل کی بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، مزاج کی تبدیلی اور آنکھوں کی سرخی، انداز میں عجیب غنودگی اور ناسمجھی۔ اسے سنبھال کر تکیے پر لیٹا کر کمفرٹر اس پر ڈالے وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ آج ہی تو حق ملا تھا دل کھول کر دیکھنے کا۔ اس کا حمزہ میر کہہ کر ہنسنا اسے نہیں پسند آیا تھا، لیکن وہ اس پر غصہ کرنے سے قاصر تھا۔ خرم کو اس کے لیٹ آنے کا میسج کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ہوش میں آتی، نیند سے جاگی تو کافی نارمل تھی، لیکن حمزہ کے روم میں اس کے بستر پر اسی کے سامنے یوں ہوا سے بیگانہ سونے پر وہ گھبرائی ہوئی اس کے سامنے شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کافی حد تک اپنی حالت سمجھتی تھی۔ اب اس پر جب بھی نشے جیسی حالت سوار ہوتی وہ نہیں جانتی تھی کیا بولتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اب بھی پریشان سی لب کچلتی رہی، شاید اس نے کوئی غلط بات کی ہو یا کوئی ایسی حرکت۔ وہ اس کے حصار میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی تھی۔ اس بات کا علم ہوتا تو شاید شرم سے مر ہی جاتی۔ حمزہ نے اسے گھر ڈراپ کرنے کا کہا تو وہ نظریں شرم سے جھکائے اس کے ساتھ چل دی۔ حمزہ نے پورا راستہ خاموشی سے کاٹا تھا اور انادل بار بار اس کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہو کر خاموش نہیں رہتا تھا، لیکن اب یہ طویل سی خاموشی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ حمزہ سرد سی خاموشی کے ساتھ انادل کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ وہاں حمزہ کے پاس پڑھنے گئی تھی، لیکن کچھ پڑھے بنا ہی لوٹ آئی تھی۔ حمزہ پریشان سا اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آخر کیا ماجرا تھا؟ وہ ایسی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اگر حمزہ بچپن سے اسے نہیں جانتا ہوتا تو اس کا ری ایکشن برداشت کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ زامیہ کو کال ملا کر کافی دیر تک اس کے کال اٹھانے کا منتظر رہا۔ اضطرابی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ 3-4 بار مسلسل کالز کرنے پر بالآخر کال اٹھا لی گئی تھی۔ زامیہ، انادل کے بارے میں مجھے سب بتائیں، جو آپ جانتی ہیں۔ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ پریشانی لہجے سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ پریشان سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ حمزہ کی عادت تھی وہ فارمل گفتگو کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اپنا مدعا بیان کرتا تھا۔ مطلب، میں یہ بتاؤں کہ انادل اسکول لائف میں اچانک سب چھوڑ کر کہاں اور کیوں گئی تھی؟ وہ اس وقت مصروف تھی، لیکن سوال انادل کا تھا جس کے لیے وقت نکالنا اس پر فرض تھا۔ جی بالکل، سب بتائیں جو بھی معلوم ہے۔ حمزہ کو جاننا تھا، بھلے کیسے بھی۔ زامیہ کا اسے معلوم تھا اگلے بندے کو زج کر کے ہی بتاتی تھی، اور یہاں تو حمزہ میر تھا جس سے شدید قسم کی چڑ تھی۔ میں آپ کو کبھی یوں ڈائریکٹ تو نہیں بتاتی، لیکن ابھی کافی مصروف ہوں، اس لیے جلدی بتانا پڑے گا تاکہ میں اپنے کام بھی کر سکوں۔ لیکن آپ کو مجھے بھی جب فیور مانگوں گی دینے پڑیں گے۔ وہ اپنے مطلب کی بات نہ کرے، کہاں ممکن تھا یہ؟ بندہ فیور کے بدلے ایک فیور مانگ لے، لیکن آپ نے تو فیورز ہی مانگ لیے ہیں۔ حمزہ نے ناک چڑھا کر چپتے لہجے میں جتایا تھا، لیکن لبوں پر اس کی بات پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ ویسے آپ نے سرپرائز کافی اچھا دیا تھا۔ دل کے ساتھ ساتھ میں بھی کافی شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے حمزہ سے باتوں میں بھی لگی ہوئی تھی، اور دوسری جانب میثم کی کال آ رہی تھی، لیکن انتظار کی سولی پر اسے لٹکائے وہ حمزہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ حمزہ اس کے چڑچڑے پن پر ہنس دیا۔ اوکے لسن حمزہ، انادل جب اسکول میں تھی اس کی حالت گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ فزیکلی اور مینٹلی اتنی ویک ہو رہی تھی کہ نروس بریک ڈاؤن ہونے پر وہ 6 ماہ کوما میں رہی تھی۔ وہ نازک طبیعت کی ہے اور اسے جو چیز ڈاکٹرز کھانے سے منع کرتے رہے وہ فیملی کی سختی کے باوجود وہ سب کھاتی پیتی رہی۔ اسکول میں اس کے پیرنٹس پاکٹ منی بھی نہیں دیتے تھے، لیکن پھر وہ پتہ نہیں کیسے کچھ الٹا سیدھا کھا لیتی تھی۔ حمزہ یو نو واٹ، اس ان ہیلدی ڈائٹ اور بد احتیاطی کی وجہ سے اس کے دماغ کی وینز بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جس کے علاج میں دوا کے ساتھ احتیاط بھی شامل ہے، اور وہ ان دونوں سے ہی فارغ ہے۔ اس نے تھوڑی تفصیل بتا کر لمبی سانس خارج کی۔ دوسری جانب حمزہ عجیب سی کیفیت میں گھرا دم سادے سنے جا رہا تھا۔ اس
ایسا محسوس ہوتا اس کی حالت کا وہی ذمہ دار ہے۔ اسکول میں پاکٹ منی چپکے سے وہی تو دیا کرتا تھا جس کا علم اینا کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ حمزہ نے پیشانی پر آتے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ بے چینی سے سامیہ کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ الفاظ گم ہو چکے تھے۔ اس کے پراپر علاج کے لیے پوری فیملی کچھ عرصہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ کچھ سال وہیں انادل کا علاج چلتا رہا۔ 6 مہینے لگے تھے اسے کوما سے باہر آنے میں۔ ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس کے برین کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس بات کے بعد تو امیمہ نے بتایا تھا 6 ماہ تک پورا گھر بس زندہ لاشوں کی طرح ہو گیا تھا۔ چپ چپ سے اور خوف میں مبتلا رہتے تھے سب۔ امیمہ کہتی ہے اسے ایسا محسوس ہوتا تھا انادل کوما میں جاتے جاتے اپنے ساتھ سب کو ہی کوما میں لے گئی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکی۔ حمزہ کو لگا اس کی سانسیں بند ہو جائے گی۔ دل سہم سا گیا تھا۔ اگر ان حالات میں وہ ہوتا اور اس کی یہ حالت دیکھتا تو شاید مر ہی جاتا۔ وہ کس امتحان میں رہی تھی وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کا انادل کے بنا جاگ کر سانس لے کر جینے کا امتحان مشکل تھا یا انادل کا بند آنکھوں سے دنیا کو بھول جانا زیادہ کڑا امتحان تھا؟ وہ محسوس نہیں کر سکا۔ اس کی پلکیں نم ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کا دل سامیہ کے لفظوں پر لمحہ لمحہ سکڑ رہا تھا۔ سامیہ کے الفاظ نے، انادل کی کہانی نے حمزہ میر کو گونگا کر دیا تھا۔ پھر وہ 2 سال کینیڈا میں رہے۔ وہ جب 6 ماہ بعد ہوش میں آئی وہ چیزیں باتیں بھولنے لگی۔ اس کے بچپن کا ایک بڑا حصہ اس کی یادداشت سے محو ہو چکا تھا اور اب تک اس کا وہ حصہ بالکل بلینک ہے۔ اس دوران خرم انادل کو لیے دوسرے ممالک کے بڑے ہاسپٹل میں گئے لیکن سب بے سود رہا۔ کوما کا بہت گہرا اثر پہنچا تھا انادل پر۔ رہی بات اب کی تو وہ اگر اپنا ڈائٹ پلان اور میڈیسن وقت پر لے تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ باتوں اور چیزوں پر دھیان نہیں دیتی جس کی وجہ سے اگلی دفعہ پوچھنے پر چونک کر ایسے دیکھتی ہے جیسے پہلی دفعہ اس سے اسی ٹاپک پر بات کی جا رہی ہو۔ اینیمیشن دیکھنا سب سے فیورٹ کام ہے اور ہاں جب وہ پوری رات جاگے یا کچھ ٹھنڈا کھا پی لے جس سے اس کی دماغ کی وینز پر اثر پہنچے تو اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور یہ نشانی ہے وہ اپنا دھیان نہیں رکھ رہی ہے۔ اس کی وینز ویک ہیں اب بھی مگر اسے پرواہ ہی نہیں۔ سامیہ نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، کال چل رہی تھی۔ اسے لگا وہ اکیلے ہی بولے جا رہی ہے اور کال کی دوسری جانب کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ حمزہ کی سماعت بھرپور کام کر رہی تھی لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کیں تو اس لیے وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہی تو یہ وجہ تھی اینا کے پیچھے رہ جانے کی۔ حمزہ کے لیے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا وہ پھر سے انادل کو کھو نہ دے، وہ پاس آ کر دوبارہ دور نہ ہو جائے۔ دل کی حالت ایسی تھی دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ اس کی اسٹڈیز کنٹینیو رہی تھی لیکن اس نے انٹر کرنے میں کافی ٹائم لیا۔ اس کی اسٹڈی میں اس کے بھائی اور آپی نے بہت سپورٹ کیا ہے لیکن انٹر کے بعد اس نے پڑھائی کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا تھا۔ سب نے بہت کوشش کی کہ آگے پڑھا سکیں لیکن اس کی کنڈیشن کی وجہ سے سختی کرنا ممکن نہیں تھا اور دوسری بات وہ پڑھائی کے نام پر ہی اتنا رونے لگتی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر چپ کرواتے خود بھی سب چپ ساتھ لیتے تھے۔ اس میں بہت سی چینجز ہوئی ہیں جیسا کہ وہ سوشل نہیں رہی۔ باہر جانا لوگوں سے ملنا اسے مشکل ترین لگتا ہے۔ اگر کہیں باہر جانے کا کہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ اف ویسے کتنا پیارا روتی ہے۔ مجھے تو انادل کا رونا اتنا پسند ہے نا، چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اپنے 4 سال برباد کرنے کے بعد اب یونیورسٹی جوائن کی ہے لیکن ابھی بھی وہی حال ہے کہ نہیں جانا یونی۔ لیکن اس بار اس کے گھر والے بھی نہیں سننے والے ہیں۔ وہ بہت اچھی ہے پڑھنے میں۔ میرا وقت جتنا اس کے ساتھ کلاس میں گزرا تھا اس میں ہر سبجیکٹ کا لیکچر فوراً سمجھ جاتی تھی لیکن میتھ سالو کرنا اسے پہاڑ سر کرنا لگتا تھا۔ بس ایک سبجیکٹ میں وہ ویک ہے، باقیوں میں بہت اچھی ہے۔ پڑھائی میں انٹرسٹ لے لے جس دن ٹاپرز کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے لیکن وہ جلدی جلدی بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ لیکن کیا؟ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ وہ میڈیسن پراپر نہیں لیتی، احتیاط نہیں کرتی اور پھر بیماری میں کئی دن گزار دیتی ہے اس لیے پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتی۔ امیمہ کے علاوہ وہ میڈیسن لینے کے لیے کسی کے ہاتھ نہیں لگتی تھی۔ اب اللہ جانے کیا ہوگا میرے دل کا۔ حمزہ پلیز میرے دل گردے پھیپھڑے کا خیال رکھنا، میری واحد دوست ہے وہ۔ اسے نہیں معلوم میں 1 منتھ کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں۔ آپ نے بھی نہیں بتانا ہے اسے۔ بس ہادیہ سے مل کر نکلوں گی، اسے بھی نہیں بتا رہی میں جا رہی ہوں۔ سب کے سوال کے جواب میرے پاس نہیں ہے۔ چہرے پر اداسی لیے وہ حمزہ سے یوں بات کر رہی تھی جیسے پرانی دوستی ہو۔ اپنا سب احوال دیتی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اتنا کچھ دل میں
لیے جانا اور ملے بغیر جانا کہاں آسان تھا۔ آپ نہیں بھی بولیں گی تو میں خیال رکھ سکتا ہوں۔ اگر بھول گئی ہیں تو یاد دلا دوں، اینا میری بیوی ہے۔ آپ تو اپنے شوہر کو شوہر نہیں مانتی، لیکن میں اپنی بیوی کو عزیز رکھتا ہوں، شروع سے جب سے اینا کو دیکھا تھا تب سے۔ اور ایک بات، آئندہ آپ انادل کے رونے پر اسے نہیں دیکھیں گی، کیونکہ انادل کو روتے دیکھ کر حمزہ میر نے اپنا دل ہارا تھا، اور حمزہ میر کو کبھی یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی روتی منہ بسلتی اینا کو کوئی دوسرا دیکھے۔ سو بہتر ہے اپنے دل گردے پھیپھڑے اپنے پاس رکھو، میری بیوی کے لیے ایک حمزہ ہی کافی ہے۔ حمزہ نے بے مروت لہجے میں کہا۔ اسے انادل کے رونے کا پسند کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ وہی تو لمحہ تھا جب حمزہ کا دل ان روتی آنکھوں میں ڈوبا تھا، اور سامیہ کو وہی مومنٹ کیسے پسند آ سکتا ہے جو صرف حمزہ کے لیے تھا، اور اینا کی روتی ہوئی صورت جو حمزہ کو بے چین کر دیتی تھی وہ سامیہ کو پسند ہو، اسے کہاں گوارا تھا۔ بے مروت انسان، اللہ تمہیں جہنم میں بھی ایک پلاٹ کرائے پر نہ دے، سامیہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن وہ بات پوری ہونے سے پہلے لائن ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ سامیہ پہ چوتاب کھا کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو جعلی ٹام کروز، انگلش موویز کا ویلن، چائنا کی مینوفیکچرنگ۔ سامیہ نے موبائل بیڈ پر اچھالا اور بڑبڑاتے ہوئے کہے جا رہی تھی، غصہ تھا جو خوابوں میں نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ میر کو اگر اس کی اینا کے ہاتھوں ذلیل نہیں کروایا تو میرا نام بھی سامیہ چودھری نہیں ہے۔ غصے سے سوچ کر بجھتا ہوا موبائل اٹھایا، جسے غصے میں بیڈ پر ایسے پھینکا تھا جیسے سارا قصور اس موبائل کا ہو۔ کیا مصیبت ہے، وہ کال ریسیو کرتے ہی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ زوجہ محترمہ، آرام سے بھی بات کر لیا کریں، ہمیشہ مجھ معصوم پر غصہ ہی کرتی رہتی ہیں، میسم نے لہجے میں بے چارگی سموئے کہا۔ وہ مجھے کہتا ہے میں شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی۔ نہیں، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں پھر؟ وہ اب میسم پر غصہ اتار رہی تھی، جبکہ کالی گہری آنکھوں میں اس وقت غصہ تھا۔ حمزہ نے کچھ کہا ہے، پھر کیا کہہ دیا اس نے؟ ویسے وہ بندہ سچا اور کھرا ہے، ویسے میں پوچھتا ہوں اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہینڈسم سا سامیہ کا ہسبینڈ ہوں اور آپ مجھے وہی سمجھتی ہیں؟ میسم مسکرایا۔ لائٹ براؤن آنکھوں میں شوخی سی ابھری تھی۔ حمزہ کا خیال تھا میسم سامیہ سے ڈرتا ہے، اور وہ ہر بار حمزہ کی یہ بات ہنس کر ٹال جاتا تھا، لیکن اس کو یہ آئیڈیا نہیں تھا حمزہ اپنے خیالات کا اظہار سامیہ سے یوں کرے گا۔ میسم کو ہنسی تو بہت آئی، لیکن ضبط کیے سامیہ کے غصے بھری گفتگو سننے لگا۔ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تم ہینڈسم بھی ہو؟ سامیہ نے حیرت لیے اس سے پوچھا، لبوں پر مسکراہٹ مچلی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا؟ مطلب حمزہ ٹھیک کہتا ہے، آپ اپنے شوہر کو شوہر ہی نہیں سمجھتی ہیں۔ یا اللہ، آپ سے نکاح کرنے سے اچھا تھا میں ٹکلے کی بیٹی سے کر لیتا، شادی کم از کم وہ پیار بھری نظروں سے ہی تو دیکھتی۔ میسم کو تو دھچکا ہی لگ گیا تھا، کیا اس نے کبھی میسم کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، کر لو اس بونی سے شادی، میں انادل کے گھر جا رہی ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور موبائل کو پاور آف کیے بیگ میں ڈال دیا۔ کار کی بیک پر اپنا بیگ رکھے وہ انادل کے گھر پہنچی۔ انادل سے ملنے کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ اس کے سوال کہ وہ کب یونی آئے گی، اور کئی سوال جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اس لیے بس ہادیہ سے مل کر جانا تھا۔ انادل کے گھر ڈنر ٹائم کے بعد پہنچی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے اور انادل وقت سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ ملازمہ سے ہادیہ کو بلانے کا کہا تو خرم نے اسے روم میں ملنے بھیج دیا۔ نقاہت سے اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہادیہ، کیا ہوا؟ ایسے کیسے بخار چڑھا لیا ہے؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ سامیہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر حیرت سے اس سے استفسار کرنے لگی۔ آپی، وہ اتنے دن بعد اپنی صاحبان اور ہمدرد کو دیکھ کر بے اختیار اس کے گلے سے لگ کر روتی ہی چلی گئی۔ خرم جو کمرے میں آ رہا تھا کمرے کے باہر ٹھہر گیا، آخر وہ بھی تو جانے کہ اس کی بیوی اس کی شکایت کرتی ہے کہ نہیں۔ آپی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان میں بولی۔ سامیہ گلے سے لگائے اس کا سر تھپک رہی تھی۔ ہادی میری جان، یہی اب تمہارا گھر ہے، میں خود کبھی کہاں تو کبھی کہاں ہوتی ہوں، ایسے میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں گھر میں؟ کیا خرم نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ کیا بات ہے ہادی، کھل کر بتاؤ، قسم سے میں تمہیں چوٹ پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ سامیہ اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لیے ہادیہ اس کے بچے کی مانند تھی جو اس دنیا میں تنہا ہو اور اس کا واحد سہارا وہ خود ہو۔
آپ بھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ آنٹی انکل اور انادل بہت اچھے ہیں، بس وہ ایک اچھے نہیں ہیں۔ گیلی سانس اندر کھینچ کر وہ اس سے کہتی سامیہ کو بہت پیاری لگی تھی۔ رونے کے سبب آنکھیں اور ناک پر گلابی پن چھا گیا تھا۔ چائنیز کی طرح چھوٹی آنکھیں اس کے چہرے پر جچتی تھی۔ روم کے باہر موجود خرم کو جہاں شکایت کرنا برا لگا تھا، وہیں اس کی بات نہ کرنے والی شکایت پر لب مسکرائے تھے۔ ہادیہ، دیکھو میری طرف اور غور سے بات سنو۔ تمہاری شادی ایسی نہیں تھی جس میں خرم کو تم سے طوفانی محبت ہو، اور پھر میں نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ تم مجھے کیسے ملی، کیا ہوا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا کہ کل کو تمہیں اپنے ماضی سے کسی قسم کا ڈر محسوس نہ ہو، تم اس ڈر کے سہارے زندگی نہیں گزارو کہ خرم کو اگر تمہارا پاسٹ پتہ چل جائے تمہیں چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ۔ مرد کے دل میں یہ بات ہمیشہ چبھتی ہے، اس کی بیوی کبھی کسی کے ساتھ انوالو ہوئی ہو۔ زامیہ اس کا ہاتھ پکڑے سمجھا رہی تھی۔ خرم واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن ہادیہ کے لفظوں نے اسے وہیں جامد کر دیا۔ لیکن آپی، میں تو ان کا نام تک نہیں جانتی جن کے ساتھ مومانی جان نے جانے کو کہا تھا۔ مجھے بس کہا تھا وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میری زندگی ان سے شادی کے بعد اچھی ہو جائے گی، اور وہ مجھے بہت سارا پڑھائیں گے بھی۔ اور انہوں نے کہا تھا ماموں جان کو یہ بات نہیں بتاؤ، لیکن مومانی جان اچھی نہیں تھی، پھر کچھ ٹائم تک بہت اچھی ہو گئی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا وہ کس کے ساتھ بھیج رہی ہے۔ بس مجھے کہا کہ اس جگہ چلی جاؤ، اور میں چلی گئی۔ لیکن وہاں تو آپ نے خود دیکھا وہ لوگ کیسے تھے۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم ان تینوں میں سے وہ کون تھا جس کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ بتا کر زامیہ کی جانب دیکھنے لگی، جو اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے ابھی اس کے گوشت کی ہانڈی بنا ڈالے گی۔ ہادیہ، کیا دماغ نام کی چیز بھی ہے تمہارے پاس، یا دماغ کے بل آنے کے ڈر سے استعمال نہیں کرتی ہو؟ کامن سینس کی بات ہے، جو انسان کبھی تم سے عزت سے پیش نہ آیا ہو، وہ اچانک سے آپ کو عزت دینے لگے تو سمجھ لینا چاہیے نا اس کا آپ سے کوئی مفاد جڑا ہے۔ پہلے کے لوگ نیک اعمال کرنے کے لیے اچھے ہوا کرتے تھے، اب کے لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ اتنی کم عقلی کا ثبوت دیا ہے تم نے ہادی۔ زامیہ اس وقت شدید غصے میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ہادیہ کو 2-3 چماٹ تو لگا ہی دے۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ مومانی جان جو کبھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، صرف حکم دے کر کام کرواتی تھی۔ جب نفرتوں میں محبت مل جائے تو آپ ہی مجھ جیسے انسان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ غصہ کر لیں، بس مجھ سے ناراض نہیں ہونا آپ ہی، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اب۔ زامیہ کی جانب کھسک کر ہادیہ نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ لیا، جیسے وہ ناراض ہو کر چلی جائے گی۔ جو ہوا سو ہوا ہادی، خرم کو تم نے ہی اب یہ یقین دلانا ہے اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی شخص نہیں تھا، وہ واحد ہی ہے۔ کسی کا دل جیتنا ہو تو اسے نفرت کے بدلے بھی محبت دو۔ کچھ وقت صبر کرنا مشکل ہوگا، لیکن کچھ وقت بعد وہ محبت کے بدلے محبت کرے گا، وہ آپ کی محبت کے آگے ہار جائے گا۔ اور خرم تو صرف تم سے بس متنفر ہے، اسے تو منانا بہت آسان ہے۔ اب یہ نہیں کہنا مومانی جان سے محبت کی تھی، انہوں نے بدلے میں ہمیشہ نفرت دی۔ کچھ لوگوں کو ہم نہیں بدل سکتے ہادی، جن میں تمہاری مومانی جان بھی آتی ہے۔ سب کو بھول جاؤ، بس اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے پارٹنر کو دو۔ اوکے، سمجھ گئی نا؟ اب میں نکلتی ہوں، کچھ ٹائم بعد ملاقات ہوگی، اور امید ہے جب تک تم اس رشتے کو مضبوط ڈور سے باندھ چکی ہوگی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میسم کا میسج موبائل آن کرتے ہی آ گیا تھا۔ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے ایئرپورٹ ڈراپ کرنے وہی جا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہادیہ نے اس کے سمجھانے پر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کافی عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ جی ہاں، میں کچھ ٹائم تک آؤٹ آف سٹی ہوں گی، کال پر بھی بات نہیں کر سکوں گی۔ اپنا اور انادل کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اسے گلے سے لگائے الوداعی کلمات کہتے ہوئے وہ باہر نکلی۔ خرم سب سن کر جا چکا تھا، اسے بھی رہ کر اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر تھوڑی سی میچیور اور عقل مند ہوتی تو؟ زامیہ باہر نکلی تو کچھ فاصلے پر میسم کھڑا تھا۔ اپنی گاڑی وہیں چھوڑے زامیہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس سے چابی لے کر بنا کچھ کہے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ رات جتنی گہری ہوتی جا رہی تھی، میسم اور زامیہ کے درمیان بھی اتنی ہی گہری خاموشی تھی۔ میسم کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا، وہ اسے بھیجتے ہوئے ایسے ہی سنجیدہ ہوتا تھا۔ زامیہ بس چڑ کر رہ جاتی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھتی تھی، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے سب جانتی تھی، لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو باز ہی رکھتی تھی، جیسے ابھی رکھا ہوا تھا۔
ایئرپورٹ پہنچ کر میسم نے اسے خود میں اس طرح بھیجا جیسے کبھی کہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کے گرد بازو پھیلا گئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ پر ہمیشہ کی طرح لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ موسم میں معمولی سی خنکی محسوس کی جا سکتی تھی۔ جیسے جا رہی ہیں واپس ایسے ہی آئیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ کچھ دیر بعد زامیہ نے اس کے گرد باندھا اپنا حصار توڑا تو وہ بھی ہوش میں آتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں تو اس سے اچھی ہو کر لوٹوں گی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ اس کا ڈر کبھی کبھی زامیہ کو بھی ڈرا دیتا تھا، لیکن وہ بظاہر کوئی بھی رد عمل یا تاثرات سے اسے نہیں بتاتی تھی۔ میسم نے ہنستے ہوئے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ الوداعی نظریں اس پر ڈال کر اندر داخل ہو گئی اور وہ ایئرپورٹ کے داخلی راستے پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔